گجرانوالہ میں واقعہ ہوا ہے اور کل کی ہی خبروں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انضمام نامی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد اس نے اپنے گھر رابطہ کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ میں تو اس میں بچ گیا ہوں، میں تو نہیں مرا۔ تو گھر والوں نے کہا ہم تو تیری غائبانہ نماز جنازہ ادا کر چکے۔ یہ واقعہ بھی اس ہفتے میں ہی پیش آیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، جبکہ جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ کنفرم ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ غائبانہ نماز جنازہ شرعاً جائز نہیں۔ میت کے جسم کا اکثر حصہ سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ جب تک میت سامنے نہ ہو نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ہاں دعا کر سکتے، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری نہیں، لیکن نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو ان دنوں یہ واقعہ بھی گوجرانوالہ میں پیش آیا ہے۔ انضمام نامی نوجوان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی جبکہ وہ زندہ تھا، اور بعد میں اس نے گھر والوں سے رابطہ کر کے بتایا کہ میں تو زندہ ہوں، میں ہسپتال میں تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتا سکتا، اور جب مجھے ہوش آیا میں اس قابل ہوا ہوں تو میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ تو جب تک کنفرم نہ ہو فوراً خوف و ہراس پھیلا کے یا غلط معلومات دے کے معاشرے میں غم کی فضا کو بڑھاوا نہ دیں، بلکہ اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ تو یاد رکھیں جس روایت میں ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی اس میں غائبانہ کا لفظ نہیں ہے، اس حدیث میں غائبانہ کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ حضور سے نجاشی کی میت غائب نہیں تھی۔ حضور کی شان ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب میرے آقا کریم نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرما رہے تھے، نجاشی کی میت آپ کے سامنے، حضور اللہ کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ حضور تو نماز میں کھڑے ہیں تو دست مبارک بلند کرتے ہیں، نماز کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نماز میں دونوں ہاتھ کیوں بلند فرمائے اور قدم آگے کیوں بڑھائے؟ فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت کا گچھا میرے سامنے تھا، انگوروں کا گچھا دیکھا، دل چاہا کہ میں اسے توڑ لوں، ہاتھ بڑھائے، پھر خیال آیا حکمت ربی اور امر ربی یہ ہے کہ میں اسے نہ توڑوں، تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اگر میں اسے توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوتا۔ تو جو زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے گچھے توڑ سکتے ہیں ان سے حبشہ دور ہے۔ نجاشی کی میت حضور کے سامنے تھی، نجاشی کی میت غائب نہیں تھی۔ اس روایت میں غائبانہ کا لفظ نہیں ہے کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے، یہ حضور کی خاص شانیں ہیں کہ آپ نے نجاشی کی اس انداز میں نماز جنازہ ادا کی ہے کہ میت حبشے میں ہے اور آپ مدینہ منورہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔
لیکن آپ نے امت کو اس کا حکم نہیں دیا، امت کو اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ صحابہ کرام کا معمول نہیں ہے کہ انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو۔ کچھ چیزیں حضور کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ نماز جنازہ جو اس انداز میں پڑھی گئی، یہ بھی حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خاص۔ امت کے لیے یہی حکم ہے کہ میت سامنے ہو پھر نماز جنازہ، اور اگر میت سامنے نہیں تو پھر دعائے بخشش۔ اگر میت سامنے نہیں ہے دعا کر سکتے ہیں، نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے۔